صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسوہ کامل۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ کامل ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیرت النبی کے مختلف گوشوں کو جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ان سے ہمارے لیے کیا نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ ہے، یہ ہم علماء اور مشائخ سے گزشتہ کچھ پروگرامز میں رہنمائی لیتے آ رہے ہیں۔ میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حافظ عثمان گجر صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوب پڑھا۔ اللہ تعالیٰ علم و آواز پہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قاری وقاص ریاض صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کیا سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سے جی پیش کیجیے۔ بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے، 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 مصطفیٰ 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 آگے، مصطفیٰ 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 آگے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی
انتہا آگے دیکھیے حسن کی انتہا آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے آتشیں بجھ گئی بت کے دے ڈہ گئے آتشیں بجھ گئی بت کے دے ڈہ گئے لے کے توحید کی لے کے توحید کی وہ نوا آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا آگے ہم سبھی مقتدی مقتدا آگے مصطفیٰ 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 آگے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے مصطفیٰ 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 آگے گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا بن کے وقاص وہ آسرا آگے بن کے وقاص وہ آسرا آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہنما بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کے کائنات کے جو مقدر بدلے ہیں، تاریخ ان کو سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے، شاہد ہے، گواہ ہے. اسی پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسوہ کامل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حصوں کو ہم جانتے ہوئے آج جس ٹاپک پر بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً آپ کو عطا کیا گیا، واقعہ اسراء اور معراج،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے جایا گیا، سیر کروائی گئی، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کروائی گئی. اس ملاقات کے کیا احوال تھے، وہ سفر کیسا رہا، کہاں سے شروع ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشاہدات کیے، کون کون سی عبادات وہاں سے اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی، اور واپسی کا سفر کیسا تھا، اور اس سفر سے واپسی پر آپ کے جو ارد گرد لوگ تھے، یار تھے، صحابہ کرام تھے، ان کا ری ایکشن کیسا تھا، مکہ والوں کا جو غیر مسلم اور کفار تھے ان کا ری ایکشن کیسا تھا. ان تمام چیزوں پر آج کے ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور اس بارے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں. جناب ڈاکٹر عثمان شفیق صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں، تعلیم و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، اور بہت ہی انٹرنیشنل اور نیشنل چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بتایا، واقعہ اسراء اور معراج دو لفظ ہیں، اسراء اور معراج. عموماً واقعہ معراج مشہور ہے. یہ دونوں الفاظ کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا آپ کریں کہ اسراء اور معراج یہ کیا چیز ہے، اور یہ کس دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نبوت میں پیش آیا، اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ الحسان ٹی وی کی مینجمنٹ نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور ان معجزات میں ایک یہ معجزہ اسراء اور معراج، یہ جو سفر ہے. بعض دفعہ ہمارے علاقے میں عام طور پہ ایک ہی لفظ معروف ہے کہ معراج، اور لوگ معراج شریف کے نام سے اس ایونٹ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے مناتے بھی ہیں. وہ بھی ایک یعنی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو معراج اور اسراء یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے یہ دو پارٹ ہیں اس سفر کے. ایک ہے اسراء، اور عربی زبان میں اسرا یسری، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے ٹائم سفر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس سفر کی حدود طے کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ سفر کروایا. اور یہ جو سفر ہے یہ براق پہ ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ جبرائیل جو سواری لے کر آئے، نہ وہ گھوڑے کے برابر تھی نہ وہ گدھے کے برابر تھی، اس کے درمیان میں تھی. اور اس کا جو پہلا قدم تھا، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اور پھر اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول جب اس پہ سوار ہوئے تو وہ ایک دم پسینے سے شرابور ہو گیا. بہرحال ایک یعنی وضاحت ان کی زیادہ ہے، ہم اسی پہ اختصار کرتے ہیں. اور وہاں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے راستے میں بھی بہت ساری علامات دیکھیں، اور اسی طرح مسجد اقصی میں پہنچ کر وہاں پہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی. اور اس امامت کروانے کے بعد یہ براق یہیں پہ رہا، اور اس کے بعد معراج شروع ہو گئی. اور اس معراج کا جو ذکر ہے وہ سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں پر معراج کا مطلب یعنی سیڑھی بلندی کی طرف جانا، عروج سے ہے. تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا. ٹھیک ہے. جیسے آج کل لفٹ ہوتی ہے، تو نہ جانے وہ کیسی کیفیت تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ سفر کروایا زمین سے آسمانوں کا، پہلے آسمان سے 7ویں آسمانوں تک یہ سفر ہوا. تو اس طرح اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج. اچھا ٹھیک ہے. اسراء جو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، جی. اور پھر یہاں مسجد اقصی سے آسمان تک یہ معراج ہے. یہ معراج ہے. اور یہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات تو نہیں ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال، بعض مورخین نے کہا 11ویں سال، بعض نے کہا 12ویں سال، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، 2 سال قبل. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا.
اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل تھے. ایک تو عام الحزن گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی غم خوار اور زندگی میں ایک مثالی ساتھ دینے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ کا انتقال، وفات ہوئی. اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی بھی اسی سال وفات ہوئی. تو اس کے بعد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دن بدن حالات تنگ تھے، گمبھیر تھے. اور پھر طائف کا سفر بھی ہوا اور وہاں پہ پیش آنے والے حالات بالکل ٹھیک، یہ ہم کل تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آئے تو وہاں پہ پیش آنے والے جو حالات تھے وہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کو اتنی بڑی نشانیاں دکھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ یعنی اس کے اندر یہ بھی میسج دیا کہ دنیا میں کامیابی پانے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں. تو یہ قبل از ہجرت یعنی ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس معراج کے سفر کے دوران ایک بہت اہم جو حصہ ہے اس واقعہ معراج کا، سفر معراج کا، وہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے الگ الگ آسمانوں پر ملاقات ہے. جی بالکل. اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت مسجد اقصیٰ میں آپ نے کروائی، لیکن یہ ایک الگ ملاقات کا احوال ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور رہنمائی فرمائیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا کیا احوال ہے؟ جی یہ تو ملاقات سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو اس سے پیغام اور میسج ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف گئے، بلندی کی طرف گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا اوپر جانا آسمانوں کی طرف. اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ اس سے اخذ ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ. تو یعنی ہم واقعہ معراج کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو بھی دیکھتے جائیں. بالکل. یعنی جو ہمیں اس سے میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں اس سے یہ عقیدہ بھی اخذ کرنا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں، ہم تاریخ کو، اسوہ کو، سیرت کو جب ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے. بالکل. جہاں پر ہم تاریخ کے طور پر یاد کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کے لیے یہ واقعات کو یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے. بہت اچھی بات آپ کی یہ مجھے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف جانا، تو یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، وہ جب بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ازالہ کرنا چاہا. تو آپ نے کہا اس کو آزاد کر دے اگر وہ مومنہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا. جب وہ لے کر کے آئے تو آپ نے توحید کو چیک کرنے کے لیے بنیادی سوال یہ کیا، این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے. تو اس نے فاشارت فی السما، آسمانوں میں اشارہ کیا بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ. تو یعنی اتنا یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جب آپ سفر معراج اور اسراء کی بات کریں تو تقریباً ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں شرلیاں، پٹاخے اور یہ چلاتے بجاتے ہوئے محلے میں ایک انتشار پیدا کرتے ہوئے، حالانکہ اس کی اسپیسیفک جیسے سال متعین نہیں، ویسے اس کی ڈیٹ بھی طے نہیں ہے. جی ٹھیک. کہ یہ 26 یا 27 رجب کو یہ معاملہ ہوا، یہ ثابت نہیں ہے. جی. تو لوگ اس طرح اس کو مناتے ہیں. حالانکہ ہم نے اس سفر سے اپنے عقائد اور اعمال، جیسے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہم نے وہ اڈاپٹ کرنے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال پر کہا کہ یہ مومنہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. اور آج یہ معراج شریف اور معراج منانے والے، ان سے آپ یہ بنیادی سوال کر لیں اللہ کہاں ہے، تو یہ دلیل کے ساتھ مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے. دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ ہم اختصار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، حضرت ادریس سے ہوتی ہے، جناب عیسیٰ سے ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ اگر صحیح مسلم کی روایت اٹھائیں تو اس کے اندر ہے کہ جبرائیل جاتے ہر آسمان پہ
دروازہ کھٹکھٹاتے، آگے سے جواب ملتا، کون ہو، خود آئے ہو یا بلائے گئے ہو، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے، پھر دروازہ کھلتا۔ تو اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، قرآن کہتا ہے آسمانوں کے بارے میں سبعا شدادا، کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ ٹھوس ہیں، بالکل، اور قرآن مجید میں اس کے دروازوں کا ذکر ہے۔ تو یعنی آج ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اور سائنس بھی اس کو آن کرتی ہے کہ آسمانوں کے یقیناً کوئی نہ کوئی دروازے موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور آگے سے اجازت ملتی ہے، ریفرنس جبرائیل اللہ تعالیٰ کا دیتے ہیں، رب کا آرڈر آتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جو مقام، جتنی عظمت ملی ہے کہ آپ ساری انسانیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مخلوقات میں کسی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ خالق ہے، یعنی ہم شان میں غلو نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ عبد کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، تو دنیا والوں کو بتایا ہے کہ تم الوہیت اور عبودیت میں فرق ضرور رکھنا، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اسے مرج نہ کرنا۔ جیسے عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اس کو مرج کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور آگے سے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کا انداز کیا تھا کہ میرے بیٹے کو خوش آمدید، اور نبی کو خوش آمدید، سلام ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیٹا کہا اور نبی کہا، باقی سارے انبیاء نے نبی اور بھائی کہا۔ اور یہاں پہ جو مکالمہ ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تشبیہات کا بھی ذکر کیا، اس میں کچھ مکالمات کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک بڑی بات کا یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جو مکالمہ ہے وہ دلچسپ مکالمہ ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ان سے ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے نا، مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ ہے چٹیل میدان، اور تم نے دنیا میں رہ کر اس کو آباد کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور مجھے سلام بھیجا اور میسج دیا، صحیح کہا کہ چٹیل میدان ہے اور آپ نے اسے آباد کر کے آنا ہے۔ اب یقین کریں، امیجن کریں کہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل مکان بنانا بہت مشکل ہے، یعنی مہنگائی کا دور ہے۔ تو ایک اگر بندہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرتا ہے۔ اگر ایک بہت بڑا بزنس مین ہے تو شاید اتنی مشکلات کا سامنا نہ ہو، لیکن اگر مڈل کلاس بندہ ہو تو وہ کمیٹیاں ڈالے گا، کوئی ادھار پکڑے گا، قرض پکڑے گا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ مرلہ وار وہ گھر بنائے گا۔ ابھی تو بہت مشکل ہو گیا نا، ابھی تو جتنی پرائس ریل اسٹیٹ مطلب نیچے جا رہی ہے، اور مختلف لوگ بتاتے ہیں کہ کاروبار بالکل یہ جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے، بالکل ایسے تب تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ تو اصل میں بات خوشی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک بندہ وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو وہ اپنے ان مراحل کا ذکر کرتا ہے، وہ خوشی سے بتاتا ہے، دیکھو جی میں نے گھر بنا لیا، میرا لینٹر ڈل گیا، میری فنشنگ مکمل ہونے والی ہے، میں نے اس طرح کی ٹائل لگا دی، یہ لگا دیا، وہ لگا دیا۔ ایک عارضی گھر کے لیے اس دنیا میں انسان کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ تو سفر اسراء و معراج میں ایک بڑا میسیج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور ایک تھنکنگ پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی فکر کیا کریں، سوچتے رہا کریں کہ جو ہمارا آخرت میں جنت کا گھر ہے تو وہ بھی چٹیل میدان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی جو آباد کاری ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر ہے۔ تو ہم کتنا یہ پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اندر ہی اندر کہ جنت میں میرا یہ محل بن گیا ہوگا، یہ پڑھنے سے چٹیل میدان پر یہ بن گیا ہوگا، وہ بن گیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے یہ میسیج ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہوئے، تو اس میں اصل نمازوں کا ذکر ہے۔ جی وہ ہم آگے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں لائیو کال پر اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے شیخ ہیں، فضیلت الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں شیخ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری بات ہو رہی تھی واقعہ اسراء اور معراج کے حوالے سے. تو ابھی بات ہوتے ہوئے جس مقام پر پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانے کے دوران مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر عثمان شفیق صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اور بات ہوئی کہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, مختلف انبیاء کرام سے ہوئی. اب اس کے بعد ایک اور اہم جہاں پر آپ جس جگہ جاتے ہیں وہ ہے سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور. اس حوالے سے میں ان کی وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ یہ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کیا چیز ہے, کیا مقام ہے, اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی کیا حکمت تھی. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. اور سدرۃ المنتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جب وہاں پہ پہنچایا گیا تو سدرہ اصل میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے, سدر. اور وہاں پہ کائنات کے جو امور ہیں ان کی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرحدیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی وہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جایا گیا. اللہ رب العالمین کے تجلیات کے وہاں نورانی جلوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے, وہاں پہ یہ بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ, اور ان کو اصل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. عام طور پر جب وہ وحی لے کر آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے, اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, عام طور پر ان کی شکل و صورت میں آتے تھے. لیکن 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں اصل شکل میں دیکھا, اور ایک یہاں سدرۃ المنتہا بھی ان 2 میں سے ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے, جسے عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تفصیل کے ساتھ ہو, تو اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے پیغمبر کو جن چیزوں سے نوازا ہے, جن نعمتوں سے نوازا ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ احکامات نازل کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. حضرت جبرائیل وہ پیغام لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, اور اللہ کے رسول وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ بھی کر دیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن یہ وہ عظیم موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا, اور پھر سدرۃ المنتہا وہ عظیم جگہ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں دکھائی, اور پھر اپنی تجلیات سے نوازا اور تجلیات دکھائی, ان کے جلوے دکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے نماز کی صورت میں, وہ تحفہ کائنات کا سب سے عظیم تحفہ ہے. جب بھی انسان کسی جگہ جاتا ہے, کسی کے گھر مہمان بنتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ میزبان کی طرف سے کہ اچھے سے اچھا تحفہ اپنے مہمان کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے پیغمبر کو جو سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے وہ نماز کی صورت میں ہے, کہ جس کی تعداد پہلے 50 تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس پلٹتے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے, جب واپس پلٹے ہیں
छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा क्या तोहफा लेके आए हो? कहा कि अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया है। तो कहने लगे कि वापस जाओ और इनमें कमी करके आओ, तखफीफ कराओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह के रसूल दोबारा वापस जाते हैं, नमाज में फिर कमी होती है। इस तरह 5-5 करके नमाजें कम होती गई। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि ये भी ज़्यादा हैं, यानी हमारे ऊपर, हमारी उम्मत पे 3 नमाजें फ़र्ज थी और उसमें भी कोताही और ये हालत पाई जाती है, तो ये 5 भी ज़्यादा हैं, अब भी जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अल्लाह से हया आती है कि मैं मज़ीद कैसे कम करवाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 तो कर दी, लेकिन हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून, कि ये अजर व सवाब में अब भी 50 हैं, अगरचे पढ़ने में 5 हैं। और ये वो अजीम तोहफ़ा है। आप देखें कि ज़कात का हुक्म अल्लाह ताला ने आसमानों से नाजिल कर दिया, हज का हुक्म नाजिल कर दिया, इबादत, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ने आसमान से नाजिल की जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। लेकिन जब नमाज का तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है तो उसके लिए अपने पैगम्बर को मिराज पे बुलाकर इस अजीम तोहफ़े से नवाजा है। तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर यह जायज़ा भी लेना चाहिए कि हम किस हद तक नमाज की पाबंदी करने वाले और नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम तोहफ़े की कैसे हिफाजत करते रहे। आपने ज़िंदगी में तो इतनी हिफाजत की है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं। आप होश में आते हैं तो यही पूछते हैं क्या लोगों ने नमाज पढ़ी है। आपको बताया जाता है कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप फिर बेहोश हो जाते हैं, गशी तारी हो जाती है, फिर बार बार आपका सवाल यही है। हत्ता कि जब आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं तो उस वक्त भी इस तोहफे की हिफाजत की इतनी वसीयत फरमा के गए, फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ये लोगों नमाज की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना, इस अजीम तोहफे की हिफाजत करना और अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना। तो इस नमाज की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अजीम तोहफ़ा और अपने साथ मुलाकात का इस उम्मत को जो सबब अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर नमाजों की फ़र्जियत को नाजिल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा अता फरमाया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। आप देखें कि हम तो 5 नहीं पढ़ पा रहे, और 5 पढ़ने वालों की हालत क्या है, कितने पढ़ते हैं। अगर ये 50 ही होती तो फिर हमारी हालत क्या होती, और फिर हम कैसे इस फ़र्जियत को अदा कर पाते और इस तोहफ़े की हिफाजत कर पाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए मूसा अलैहिस्सलाम को भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों कि जिन्होंने हमारी खातिर, वरना आपको कोई मसला नहीं था 50 नमाजें पढ़ने में, लेकिन उम्मत की खातिर बार बार अल्लाह से इल्तिजा करते रहे और अल्लाह ताला अपने पैगम्बर की बात के मुताबिक उनमें तखफीफ करते रहे और आसानी पैदा होती रही। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान भी है। आप दुनिया में भी अल्लाह के बाद सबसे बड़े हमारे मोहसिन हैं, और आखिरत में भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद हमारे मोहसिन ही होंगे कि जब सारी उम्मतों को, सारी इंसानों को, हत्ता के तमाम अंबिया को भी नफ्सी नफ्सी की कैफियत तारी होगी, तो उस वक्त भी मेरे और आपके पैगम्बर या रब्बे उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। तो हमें भी अपने पैगम्बर की लाज रखनी चाहिए और पैगम्बर से वफा करनी चाहिए, और पैगम्बर जो तोहफ़ा हमें दे के गए हैं उसकी हिफाजत का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। शाह साहब, ये बैतुल मामूर ये क्या मुकाम था और यहाँ पर ले जाने की क्या वजह थी? बैतुल मामूर ये वो जगह है जहाँ बैतुल्ला है, इसके बिल्कुल बराबर 7वें आसमान पर, इसके बिल्कुल बराबर ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है, जिसमें यानी बैतुल मामूर है, जिसमें फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। ये फरिश्तों की इबादत की जगह है। जिस तरह हमारे यहाँ काबा मुसलमानों के, इंसानों की इबादत की जगह है, इसी तरह बैतुल मामूर फरिश्तों की इबादत की जगह है। और फरिश्तों की तादाद कितनी है? रोज़ाना 70,000 फरिश्ते वहाँ इबादत करते हैं, तवाफ़ करते हैं। और जिसने एक मरतबा वहाँ तवाफ़ कर लिया तो ज़िंदगी में दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी वहाँ तवाफ़ करने की। तो बैतुल मामूर ये वो अजीम जगह है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम मखलूक फरिश्ते अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत करते हैं। और यकीनन फरिश्ते वो अजीम मखलूक हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوتاہی نہیں کرتے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں۔ اور تعداد کے لحاظ سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مخلوق کتنی زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 70,000 طواف کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی میں اس کی باری نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ جی سید صاحب نے بہت پیارا سدرۃ المنتہا اور اس سے متعلق چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ لوگ اس کو سائنٹیفیکلی پڑھنا چاہتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں جو بلیک ہولز ہیں، جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے ریلیٹیوٹی کا، جو اس کا نظریہ ہے، تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب بھی ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، خاص کر معروف چینلز ہیں، تو وہاں پہ لوگ سفر اسراء و معراج کو اور خاص کر جو سدرۃ المنتہا ہے اس کو ان سائنٹیفک چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ غلط فہمی یعنی دور کرنی چاہیے کہ جو بلیک ہولز کا کنسیپٹ ہے یا آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے وہ اسراء و معراج اس کی محتاج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو بلیک ہولز کا تصور ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہے، اس کی یعنی وضاحت نہیں ہم کرتے، تو اس کے اندر تو کسی چیز کے جانے سے کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، یا وہ آگے سے سدرۃ المنتہا پر سے نکلے گا۔ تو بلیک ہولز کا تو مطلب ہی ہے کہ وہاں پہ گریویٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے 6 آسمان پر اور ایک میں آتا ہے 7ویں آسمان پر، اور شارحین نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ جو عند سدرۃ المنتہا کے آخری حد، جو اس بیری کا جو درخت ہے اس کی آخری حد کے موقع پر اس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو جڑ ہے وہ 6 آسمان میں ہے اور باقی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، چونکہ دونوں بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے پھل وہ جو ہجر کے علاقے کے مٹکے ہیں اس کی طرح ہے، اور اس کے جو پتے ہیں جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ایسے اس کے پتے ہیں، اور وہاں پہ روشنی ہی روشنی ہے۔ تو بلیک ہولز اس کے ساتھ کہاں میچ کرتی ہے؟ تو یہاں پہ ہم ایک میسیج دینا چاہیں گے اپنی یوتھ کو کہ جو واقعہ اسراء و معراج ہو یا یہ قرآن مجید کی ایسی آیات کی جو تشریح ہو، تو اس کو آپ سلف اور کنٹمپریری ایشوز جو ہیں ان کو ملائیں ساتھ، لیکن اس طرح کی تفسیر کے چکر میں نہ پڑیں کہ خود جو وہ سائنسی نظریات ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات جس کا میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ آپ ایک تھیوری نظریہ قائم کر کے پھر اس کے مطابق قرآن سے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قرآن جو آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جو نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیگر جو حقائق ارضی ہیں، قرائن، آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ پرابلم وہاں بنتی ہے کہ جب ایک تھیوری قائم کر کے اور نظریہ بنا کے پھر اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب میں آپ سے ایک چیز اس میں بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے معجزات کا انکار کرنے والے لوگ واقعہ اسراء و معراج کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسمانی طور پر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی طور پر تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر مبارک تھا، یہ روحانی اور جسمانی دونوں کیفیات کے ساتھ تھا۔ یہ صرف روحانی کیفیت نہیں تھی۔ اگر صرف روحانی کیفیت ہوتی تو اس پر کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑے اس وقت کے جو معترضین تھے وہ مشرکین مکہ تھے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس چلا جائے اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا پہ جانے کی بات کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اعتراض تبھی بنتا ہے جب جسمانی طور پر اسے مانا جائے، ورنہ روحانی طور پر تو کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہوا بھی چند لمحوں میں پتہ نہیں کہاں کی سیر کر کے آ سکتا ہے، اور کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ اس نے خواب میں روحانی طور پر اس نے یہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ آپ کا جو سفر مبارک ہے، یہ روحانی اور جسمانی دونوں حالتوں میں حالت بیداری میں پیش آیا ہے،
اور اسی وجہ سے مشرکین مکہ کو اس پہ اعتراض بھی تھا، اور اسی وجہ سے اس واقعے کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا جو لقب عطا فرمایا ہے کہ جب مشرکین آ کے اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں اتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے بڑی باتوں پر اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو بات ہی چھوٹی ہے۔ ویسے پہلے جب ان سے کہا کہ اگر کوئی ایسا کہے تو مان لو گے؟ کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہا تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے، کہا پھر بالکل ہو سکتا ہے۔ جب پیغمبر نے کہا ہے تو پھر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جسمانی تھا اور بیداری کی کیفیت میں تھا، بیداری کی حالت میں تھا، اور پرانے لوگ جو معترضین تھے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، اور آج لوگ اس بات پہ اعتراض کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ کیفیت ہی وہ نہیں تھی۔ تو اصل میں ہے دونوں ہی انکار کرنے کی مختلف صورتیں، ایک میں آپ کیفیت کا انکار کر رہے ہیں اور ایک میں جو ہے وہ کیفیت کو مانا جا رہا ہے لیکن واقع کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف اعتراض ہے، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری کی حالت میں ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، میں دوبارہ مشکور ہوں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرامز میں آپ سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اس پر ہم نے بات کی، لیکن اس سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو جنت اور جہنم کی کچھ نشانیاں دکھائی گئی۔ یہ میں چاہوں گا بہت ایک اہم حصہ ہے اس واقعہ معراج کا، اور ہم امتیوں کے لیے اس میں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی غور و فکر کر سکیں، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کی، اپنی امت کے سامنے ان کی وعید بیان کی یا جنت کی بشارتیں سنائیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا ضرور رہنمائی فرمائیں۔ جی یہ بات بہت اہم ہے، بلکہ ہمیں جو بھی ایسے واقعات ہیں، معجزات ہیں، اور ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد عمل ہونا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ جو لوگ جشن وغیرہ مناتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ یعنی یہ تمام معاملات میں نعرے دعوے ان کے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ملی اور دنیا سے جاتے آپ نے جو الصلاۃ کہا تو اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں اصل میں عمل کی دنیا میں آنا چاہیے۔ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے یہی 7 آسمانوں سے جب آپ یہاں پہ پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس تو آپ نے جنت کا ذکر کیا اور جہنم کا ذکر کیا، اور آپ کو دونوں کی سیر کروائی گئی اور آپ کو دکھایا گیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مادی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تخیلاتی اور تصوراتی دنیا کا ہی اس کو تصور دیتے ہیں اور اس کے انکار کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی، اس کا وجود ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے اور آپ نے سیر کی ہے۔ آپ نے جہنم میں دیکھا، اختصار کرتے ہیں، جس پوائنٹ ذکر کرتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو صدا ہو رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایات کا خلاصہ ہے کہ اس کو فرشتے مار رہے ہیں، پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور پھر وہ درست ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر درست ہوتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ صدا اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا یہ یأکلون الربا، یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ تو چونکہ جو سود ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، غریبوں کا شدید جو ہے نا وہ استحصال ہے، تو ان کی مرنے کے بعد یہ سزا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد ان کی کیا سزا ہوگی؟ اور یہ ریپیٹ ہوتی جائے گی، ریپیٹ ہو رہی ہے مسلسل۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک گھڑا ہے، اس کے اندر آگ ہے اور برہنہ مرد عورتیں اس میں جل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سزا ان کی یعنی مرنے کے بعد ہے، اور ابھی قیامت والے دن اور اس کے بعد ان کی کیا سزا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ دونوں بیماریاں ہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد غیبت اور چغلی کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پتل کے یا تانبے کے ناخن ہیں اور وہ نوچ نوچ کے اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کہا یہ اتنی غلاظت میں پیپ اور یہ ساری چیزیں، اور یہ پھر اپنا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کا جرم ہے کہ یہ دنیا میں چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے۔
تو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی درجے پر ان تینوں گناہوں میں سے یہ گناہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ تو جب ہم معراج کو پڑھتے ہیں، ایسی صداؤں کو پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اپنی آخرت کی اصلاح، کیونکہ ہم تو ایسا انجام نہیں چاہتے۔ اسی طرح آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، وہاں پہ آپ نے کہا کہ 2 ظاہری نہریں ہیں دنیا میں ہیں، نیل ہے، فرات ہے، اور 2 جنت کی باطنی نہریں ہیں۔ وہاں پہ موتیوں کے محل دکھائے گئے اور سیر کروائی گئی، تو وہ چیزیں جنت کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ بیان کرتے ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل والا ہیں، تو صحیح بخاری شریف کی روایات ہیں کہ آپ وہاں پہ گئے اور اپنے قدموں کے آگے ان کی آواز سنی۔ تو یہ دراصل خواب کے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اللہ تعالیٰ جنت کی سیر خواب میں بھی کرواتے تھے، تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ان خوابوں کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں سے جنت کی ترغیب پیدا ہوتی ہے اور جہنم سے ترہیب، یعنی اس کا ڈر، اور مومن ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور ان کا انکار نہیں، یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزیں ایسی آپ نے ذکر کی جن کا تعلق معاملات کے ساتھ، بالکل ایسے ایک بہت اہم چیز جس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، جی جی اور انسان کی آخرت کے اندر جو انجام ہے اس کی بڑی بنیاد عقیدے پر ہے۔ بالکل صحیح۔ معاملات میں کمی کوتاہی انسانی تقاضے کے تحت ہو جانا یہ معمول کی بات ہے، لیکن عقیدہ جو انسان کو درست رکھنے کی ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک حکم دیا گیا، تو اسی کنٹیکس میں ایک بات کے واقعہ معراج کے ساتھ جس کا بہت گہرا تعلق ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا، اور والعیاذ باللہ اتنی مطلب کہ اس میں غلو کر کے باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ لگا لیا، دبوچ لیا، اس طرح کی جو ہے نا واٹ ایور جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پائی جانے والی سوچ کا رد کیا ہے، اور عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے اس معاملے کو لے کے؟ میں چاہوں گا اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمارے عقائد سے ریلیٹڈ ہے، بنیادی سوال ہے، اور یہ جو سورۃ النجم کی آیت ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں، تو اس سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے۔ وہ سید صاحب جو بات کر رہے تھے مکالمے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا، تو یہ بھی بات واضح ہو کہ یہ سارا کلام در پردہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں، یعنی ریئلٹی میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بارے میں آپ نے صحابہ کی بات کی، تو اس میں سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، وہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ کہی کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ کی کو کوئی آنکھیں یہ پا نہیں سکتی، اگر پانا چاہیں تو وہ آنکھیں ہی اچک لی جائیں گی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معروف واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور وہو اللطیف الخبیر۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو نور ہے، ایسا نور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بالکل۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم تھی کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو درے پردہ تو کلام کیا ہے لیکن دیکھا نہیں۔ اور صحیح ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، وہ خواب میں رویت کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں یا خاص طور پہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ثابت نہیں، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، ان کا یہ جواب ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری بات ہمارے آج کے پروگرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج سے جب واپسی ہوئی اور آپ نے آ کے بتایا لوگوں کو،
کیا رد عمل تھا صحابہ کرام کا جو آپ کے ماننے والے تھے، جاننے والے تھے، صداقت کو تسلیم کرتے تھے، اور کیا رد عمل تھا قریش کا اور مکہ والوں کا جو آپ کو نہیں مانتے تھے؟ اس بارے میں، اور پھر اس کانٹیکس میں کہ واقعہ معراج کو لے کے ہمارے لیے کیا اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہم نے اس سے سبق کیا حاصل کرنے ہیں، میں چاہوں گا ذرا شارٹ وے میں اس کی وضاحت ضرور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ نے مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی، جیسے کہ اس پہ پہلے مختصر بات وہ سید صاحب نے کی، تو مشرکین مکہ نے اس کو ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا لیلن، رات، اور وہ بھی پوری نہیں، اور وہ بھی آدھی نہیں، بلکہ اس کے کچھ حصے میں 40 دن جانے پہ لگتے ہیں شام میں اور فلسطین میں بیت المقدس میں، اور 40 راتیں آنے پہ لگتی ہیں 80، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر۔ انہوں نے اس کو انکار کیا، حالانکہ لاجیکلی یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان اوپر سے ہی آیا ہے۔ جی، اگر حضرت آدم اور حوا جسم سمیت ہی زمین پر آئے ہیں، اگر وہ 7 آسمانوں سے جنت سے نیچے آ سکتے ہیں تو انسان اوپر بھی جا سکتا ہے۔ بالکل اصل بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جوڑا جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدیر، بالکل۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والا۔ جو چیز عقل میں نہ آئے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالوں کا جواب لفظ سبحان میں دے دیا۔ جی، یہ بیان کرنے سے پہلے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی تم جب اللہ تعالیٰ کے ان امور پر ڈسکس کرو گے تو اس کو تم نے اپنے دنیاوی محدود اختیارات کے دائرے میں نہیں دیکھنا۔ جی، تو جب انہوں نے دنیاوی میٹیریلسٹ ہو کر دیکھا تو وہ ناکام ہو گئے، اور جب یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی گئی، انہوں نے کہا ایسا پوسیبل تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں اس پر ابھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو لوگ اس پر بڑے حیران ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اگر میرے نبی نے بات کی، یعنی صدیق نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے نبی سے بھی ملا نہیں ہوں، میں جا کر پوچھتا ہوں تو تصدیق کر کے آتا ہوں، جی، پہلے پوچھ کے تو آؤں نا۔ انہوں نے کہا جب میرے نبی نے فرما دیا، ویسے پوسیبل نہیں ہے، اور کام ایسا ہوگا جو پوسیبل نہیں، وہی تب تو معجزہ بنے گا۔ بالکل۔ تو صحابہ کرام نے اس پر جو رد عمل دیا، اس پر ایمان لائے۔ تو ہمارے ہاں جب اس کو میٹیریلائز کر کے چیزوں کو اور دنیا کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اس وقت پھر یہ روح کے ساتھ ہوا، خواب میں ہوا، یہ ہوا، اس طرح کے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ڈیبیٹس میں ہم جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیا رد عمل رہا، اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آج تک اتفاق نہیں ہو سکا، یعنی عید الفطر جو ہے وہ 1 شوال کو ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، اور عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کو ہے۔ تو اس کی بھی تاریخ ہمیں یہ رات منانے کی اگر اس طرح منائی ہوتی تو صحابہ کرام کے چلے مکی دور کو چھوڑ دیں، مدینے کے جو 10 سال ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا اور تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا، جو ہم نے ابتدا میں بات کی۔ تو اس کے سن یا چلیں تاریخ میں اختلاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسے جیسے سماج میں گلیاں بازار سجانے، گھر سجانے کی بجائے کردار سجانے سے منسوخ کیا، اور کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ بندے کو انگوٹھی ملی ہو، گھڑی ملی ہو، اور بندہ کہتا ہے 10 بندوں کو بتاتا ہے جی مجھے تحفہ ملا ہے، تو کیا کسی بندے نے آج تک یہ سوچا ہو کہ اسراء و معراج میں جو اللہ کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے میں اس کی حفاظت کروں؟ تو صحابہ کرام نے اصل میں معراج کی عقائد اور تعلیمات پر عمل ہمہ وقت عمل کر کے بالکل اور ہمہ جہت میں عمل کر کے بتایا، صرف اس کو سال کے بعد 1 آدھ دن کے منانے تک محدود نہیں رکھا۔ بالکل۔ تو معراج کا ہمارے لیے یہی میسیج ہے، یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت، وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر اس کا احساس دل میں پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور ہمیں عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا، میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جو آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا اور جانا کہ واقعہ اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والا ایک عظیم معجزہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے، میں اور آپ دل و دماغ سے ہم تسلیم کرتے ہیں، عقیدہ، ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ واقعہ ایسے ہی پیش آیا۔ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی،
معراج پہ لے جایا گیا، آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کروائی، وٹ ایور جتنے بھی واقعات اس میں واقعہ اسراء اور معراج میں، ہم ان کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے۔ اور جیسے صحابہ کرام کا رد عمل آپ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا کہ کیسے انہوں نے رد عمل دیا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بات کو کہ میں نے ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں، وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی ہے، اس کو تسلیم کیا ہے اور اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے، تو ہمارا ایمان بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو، آپ کی احادیث پر اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان اور یقین ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے دیا۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔